آج اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، میں کلیریفیکیشن اس لیے دے دوں کہ یہ میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا، حیدری صاحب جیسے سینئر کون مشق فارمر ڈپٹی چیئرمین سینیٹر نے یہ کہا کہ آج آپ نے سیشن ویسے بلایا اس بل کے لیے بالکل نہیں تھا۔ سیشن اس لیے بلایا تھا کہ بزنس ایڈوائزری میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈیز بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، تو چھٹی 2 دن سے 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کاؤنٹ نہیں ہوتے، سارے پارلیمانی لیڈرز تھے، اس پہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا۔ اب میری گزارش ہے کہ آپ سب چونکہ نہیں ہے تو میں اس بل کو میں ڈراپ کرتا ہوں، حکومت کرے نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فروز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت انتقام کی آگ میں الجھ رہی ہے، یعنی کسی بھی قیمت پر حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فکس کیا جائے، یا پھر پی ٹی آئی کو پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے غائب کر دیا جائے اور عمران خان کو اسی طرح تاحیات نااہل کر دیا جائے جس طرح عمران خان کے دور میں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ ناظرین، یہ روایت کوئی نئی نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ انتقام کی آگ ساتھ لے کر آتی ہے، اور ہر دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حزب اختلاف کو بدترین انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس وقت نہ صرف حکومت عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش میں، یا پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش میں، یا عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام پر کانٹا لگانے کی کوشش میں حکومت اپنے لیے بہت بڑے اور گہرے گڑھے کھود رہی ہے، جس میں بلا شبہ اسی حکومت کو اگر کل یہ اپوزیشن میں آتی ہے تو اسی کو گرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو خطرناک ترین بات ہو رہی ہے، جو پاکستان کی سیاست میں ایک ایسی روایت ڈالی جا رہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پاکستان کے پارلیمانی اور جمہوری نظام کے لیے اور سویلین سپریمیسی کے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ناظرین، یہ اقدامات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے، یعنی جس چیز کو ریورس کرنا ہو پارلیمان کو وہ تو نہیں کرتی، تاہم آرمی ایکٹ 1952 میں ایسی ترامیم کی گئی ہیں کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس بے تحاشا اختیارات آ گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایک بہت زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آئی ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ تو حکومت کو الٹیمیٹلی بھگتنے ہی پڑیں گے۔ ناظرین، آج سینٹ میں ایک بل پیش کیا گیا ہے، یعنی حیران کن طور پر جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت انتقام کی آگ میں جھلس رہی ہے، اور اس آگ کے نتائج آج اگر پی ٹی آئی بھگتے گی تو کل یقیناً پی ڈی ایم اور جو اتحادی حکومت ہے ان کو بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، پہلے میں آپ کو بل کا متن تھوڑا سا سنا دیتا ہوں، اور اسکرین پر بھی یہ بل مسلسل چلتا رہے گا، اس کے بعد ہم اس پر تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے سینٹ میں بل آج پیش کر دیا گیا ہے۔ بل کے متن کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی سے مراد نظریاتی عقائد، مذہبی و سیاسی معاملات میں طاقت کا استعمال اور تشدد ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فرقہ واریت کے خاطر دھمکانا یا اکسانا، فرقہ واریت کی ایسی حمایت کرنا جس کی قانون میں ممانعت ہو، پرتشدد انتہا پسندی میں شامل کسی بھی فرد یا تنظیم کی مالی معاونت کرنا یا تشدد اور دشمنی سے اکسانا بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ کسی اور پیرائے میں بھی دیکھتے جائیں، اس کو آپ توشہ خانہ کیس سے بھی دیکھتے جائیں، اس کو آپ فارن فنڈنگ کیس سے بھی جوڑ کر دیکھتے جائیں گے تو نتائج آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ مزید کہا گیا کہ بل کے مطابق شیڈیول میں شامل شخص کو تحفظ اور پناہ دینا پرتشدد انتہا پسندی ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی کی تعریف کرنا اور اس کے لیے معلومات پھیلانا بھی پرتشدد انتہا پسندی میں شامل ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ نے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا ایکٹ 2016 کے تحت آپ نے پہلے ہی سوشل میڈیا کے پر کاٹنے اور سوشل میڈیا پر آپ پر حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کو روکنے کے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح پیکا کو لا کر آپ نے الیکٹرانک میڈیا پر
جس طرح آپ نے قدغن لگائی ہے یا جس طرح آپ نے جو ہے وہ ان کی زبان بندی کی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی اب یہ پابندی ہوگی۔ ناظرین، مزید کہا گیا کہ حکومت کسی شخص یا تنظیم کو پرتشدد انتہا پسندی پر لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر سکتی ہے۔ اب یہ لسٹ 1 کیا ہے؟ لسٹ 1 میں کہا گیا ہے کہ لسٹ 1 میں وہ تنظیم ہوگی جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہو۔ ناظرین، یہ جو معاملات آ رہے ہیں ان کو اب آپ 9 مئی سے جوڑنا شروع کر دیں، 9 مئی کے واقعات سے اس کو جوڑنا شروع کر دیں، بلکہ اس کو 2014 کے دھرنے سے، جب عمران خان نے پاکستان ٹیلی ویژن پارلیمان پر حملہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دھمکانا، ڈرانا اور ٹی ٹی پی کو لانا، ٹی ٹی پی کی سپورٹ اور ان چیزوں سے ذرا جوڑتے جائیں۔ جو ہے وہ لسٹ 1 کے مطابق اس مزید کہا گیا ہے کہ جس کا سربراہ پرتشدد ہو، اس لسٹ میں نام بدل کر دوبارہ منظر عام پر آنے والی تنظیم بھی شامل ہوگی، وہ یعنی اس کا سربراہ بھی۔ تو لسٹ 2 کے مطابق جو ہے وہ لسٹ 2 میں ایسے افراد شامل ہیں جو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہوں۔ لسٹ 2 میں پرتشدد ادارے، لیڈر یا پرتشدد ادارے کی مالی معاونت کرنے والے بھی شامل ہوں گے۔ حکومت پرتشدد فرد اور پرتشدد تنظیم کی میڈیا تک رسائی یا اشاعت پر بھی پابندی لگائے گی۔ اب سمجھے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اب سوشل میڈیا پر بھی ان کے جو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، یعنی ان کو کنٹرولڈ میڈیا چاہیے، یعنی حکومت کو وہ میڈیا چاہیے جو ان کی زبان بولے۔ اب یہ جو کچھ کرتے رہیں، جو مکالمہ کرتے رہیں، ہم کچھ نہ بولیں، کوئی کچھ بھی ایک لفظ نہ بولے۔ مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد فرد یا تنظیم کے لیڈر یا فرد کی پاکستان میں نقل و حرکت یا باہر جانے پر پابندی ہوگی، یعنی وہ ہاؤس اریسٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت پرتشدد تنظیم کے اثاثے کی چھان بین کرے گی۔ میں نے کہا نا کہ ہم ان کو 9 مئی سے جوڑتے جائیں، اس بل کو آپ 9 مئی کے تناظر میں دیکھیں، کیونکہ حکومت ویسے تو کچھ کر نہیں پائی، تو اب ان چیزوں کو اس طرح بیلنسڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو ان کو 9 مئی سے جوڑ کر دیکھتے جائیں۔ مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیدار، ممبران کا پاسپورٹ ضبط ہوگا اور بیرون ملک سفر کی اجازت نہ ہوگی۔ بل کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پرتشدد تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب آپ اس کو 9 مئی کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ مزید کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی اور کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ بل میں یہ بھی شامل ہے کہ لسٹ میں شامل شخص کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا، یعنی یہ بدترین آمریت کی ایک مثال ہے کہ آپ کسی شخص کو اٹھائیں اور اس کو کورٹ آف لا میں پیش کرنے کی بجائے اس کے گناہ کی سزا، یعنی اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی آپ اس کو 90 دن سے 12 ماہ تک حراست میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر کیا بات کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ کوئی سرکاری ملازم نہ خود نہ اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے دے گا۔ اب سمجھے جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس وقت جن کی اہلیاں ہیں، جن کی بیٹیاں، جن کے بچے پی ٹی آئی کے فالوور ہیں، سپورٹر ہیں، اب ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اب اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ جو ان کا باپ ہوگا، جو سرکاری آفیسر ہوگا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ مزید کہا گیا کہ تعلیمی ادارے کسی شخص کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے یا اس کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یاد ہے آپ کو کہ عمران خان نے مختلف یونیورسٹیز میں طلباء کے پروگرامز میں جا کے خطاب کیا تھا اور وہاں
جو معاملات ہوئے تھے یا جس طرح کا خطاب عمران خان نے کیا تھا، یہ اب آئندہ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی سرکاری ملازم نہ خود نہ اہل خانہ کو پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے دے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مواد کو سوشل میڈیا سے فوری اتار دیا جائے گا یا بلاک کر دیا جائے گا۔ قابل سزا جرم سیشن کورٹ کے ذریعے قابل سماعت ہوگا۔ جرم نہ قابل ضمانت، قابل ادراک یعنی کاگنائزیبل اور نان کمپاؤنڈیبل ہوگا۔ مزید کہا گیا کہ معاملے کی پولیس یا کوئی ادارہ تحقیقات اور انکوائری کرے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مرتکب شخص کو کتنی سزا اور جرمانہ ہوگا، اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کو سزا کتنی ہوگی۔ اب ذرا سزا سنیے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کے مرتکب شخص کو 3 سے 10 سال تک سزا اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو 1 سے 5 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تنظیم تحلیل کر دی جائے گی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانہ ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی پراپرٹی اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ حکومت لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھ سکتی ہے۔ مدت میں 12 ماہ تک توسیع ہو سکتی ہے۔ متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ ناظرین، اب آپ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کس کو مضبوط کر رہی ہے؟ بنیادی طور پر ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہمارے ملک کے پولیٹیشنز آمریت کو راستہ دیتے ہیں، ماشاء اللہ کو راستہ دیتے ہیں، امروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، امروں کو ایکسٹینشن دیتے ہیں۔ جس طرح قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دیا گیا اور پارلیمنٹ میں اس وقت جس طرح اپنا بلوں کی اور ترامیم کی فیکٹری کھول دی گئی ہے، جس طرح 10-15 اراکین قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اور اتنی بڑی قانون سازی کر رہے ہیں، یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کو نہ تو کوئی قانونی تحفظ حاصل ہے نہ ہی اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ کوئی اس طرح بھی قانون سازی ہوتی ہے جس طرح ہو رہا ہے؟ اب ایک شخص کو پی ٹی آئی کو آپ ختم کرنے کے لیے، اس کو تحلیل کرنے کے لیے، اس کو بین کرنے کے لیے عمران خان کو آپ 10 سال کے لیے جیل بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس کو ہم جمہوریت کہیں گے؟ کیا آپ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں یا آپ اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ اتنے مضبوط نہ کریں کہ کل یہ آپ کے گریبانوں کو چیر پھاڑ دیں، کل یہ پورے پولیٹیکل سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیں۔ آپ ایسے قوانین موجودہ حکومت پاس کر رہی ہے کہ جس کو دیکھ کر شرم آتی ہے۔ ابھی جس طرح جو ہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب نے سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے آج، یہ جو انتہا پسندی کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی آئی کی باری ہے اور الٹیمیٹلی کل پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو بھی بھگتنا ہوگا۔ کل کسی نہ کسی آڑ میں، دیکھیں جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کسی نہ کسی معاملے کی آڑ میں آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں، آپ کی جو تنظیمیں ہیں، آپ کی جو پارٹیاں ہیں، آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پاور پالیٹکس میں ہیں، ان کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ تو ایک پورا مواد ان کو فراہم کر کے دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ بہرحال موجودہ حکومت آمریت کا عکس ہے۔ موجودہ حکومت آمریت کو تقویت دے رہی ہے۔ موجودہ حکومت جمہوریت، جمہوری اداروں اور سول سپریمیسی کو تباہ کر رہی ہے۔ موجودہ حکومت کنٹرولڈ میڈیا چاہتی ہے، صحافت کو، سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ اس میں شک کی اب کوئی گنجائش نہیں بچتی اس بل کے بعد۔ اب ہم کیا کریں؟ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، کیا کریں؟ قاسم کا ابا بولیں، چیئرمین پی ٹی آئی بولیں، کیا کریں؟ پنکی پیرنی کا شوہر بولیں،
مطلب کس کا کیا کریں؟ تو یہ جمہوریت کی آپ خدمت نہیں کر رہے، آپ اپنے پاؤں خود کاٹ رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ خود کاٹ رہے ہیں، آپ آمریت کو انتہا سے زیادہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اور میں یہ ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں وہ آمریت کا ایک بہترین اور مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں، اور اس وقت الیکٹیبلز کو چھوڑ کر موجودہ حکومت یعنی انتقام کی آگ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہے کہ وہ اس انتہا کو جا پہنچی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ یہ عمران خان کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، آپ عمران خان کو انٹرنیشنل لیول پہ مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور یہ معاملات جب انٹرنیشنل لیول پہ آئیں گے، اٹھائے جائیں گے کہ کس طرح کی قانون سازی کی جا رہی ہے اور کس طرح میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طرح سوشل میڈیا پر زنجیریں ڈالی جا رہی ہیں اور ان کے منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یقیناً جواب دہی ہوگی۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جو انتہا پسندی سے متعلق بل ہے یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے، آرمی ایکٹ بھی چیلنج ہو جائے، اور جو جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کو ریورس نہ کر کے اپنا نون لیگ نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے پارلیمان کی تاریخ پر کالک پو دی ہے اور اپنے منہ پر بھی کالک پو دی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔